بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں باب دین پر استقامت۔ ایمان لانے کے بعد بندے پر اللہ کی طرف سے جو خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بندہ پوری مضبوطی اور ہمت کے ساتھ دین پر قائم رہے، اور خواہ زمانہ اس کے لیے کیسا ہی ناموافق ہو جائے وہ کسی حال میں بھی دین کا سرا ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کے لیے بڑے انعامات اور بڑے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا اور دل سے قبول کر لیا کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور ہم اس کے مسلم بندے ہیں، پھر وہ اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہے، یعنی اس اقرار کا حق ادا کرتے رہے اور کبھی اس سے نہ ہٹیں، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام لے کر اتریں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور کسی بات کا رنج و غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ یہ باعزت مہمانی ہوگی تمہارے رب غفور الرحیم کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں اور بندگی کا حق ادا کرنے والوں کے لیے اس آیت میں کتنی بڑی بشارت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر جان مال سب کچھ قربان کر کے بھی کسی کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسی کافی وافی نصیحت فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو بس اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور اس کے مطابق بندگی کی زندگی گزارتے رہو۔ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی ایسے وفادار بندوں کے بڑے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں جو بڑے سخت ناموافق حالات میں بھی دین پر قائم رہے، اور بڑے سے بڑا لالچ اور سخت سے سخت تکلیفوں کا ڈر بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا۔ ان میں ایک واقعہ تو ان جادوگروں کا ہے جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا اور بڑے انعام و اکرام کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن خاص مقابلے کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے دین کی اور ان کی دعوت کی سچائی ان پر کھل گئی تو نہ تو انہوں نے اس کی پرواہ کی کہ فرعون نے جس انعام و اکرام کا اور جن بڑے بڑے عہدوں کا وعدہ ہم سے کیا ہے ان سے ہم محروم رہ جائیں گے، اور نہ اس کی پرواہ کی کہ فرعون ہمیں کتنی سخت سزا دے گا۔ بہرحال انہوں نے سب خطروں سے بے پرواہ ہو کر بھرے مجمع میں پکار کر کہہ دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہارون و موسیٰ جس پروردگار کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جب خدا کے دشمن فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے سولی پہ لٹکوا دوں گا، تو انہوں نے پوری ایمانی جرأت سے جواب دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ تجھے جو حکم دینا ہو دے ڈال، تو اپنا حکم بس اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی میں تو چلا سکتا ہے، اور ہم تو اپنے سچے رب پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں ہمارے گناہ بخش دے۔ اور اس سے بھی زیادہ سبق آموز واقعہ خود فرعون کی بیوی کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون مصر کی بادشاہت کا گویا اکیلا مالک و مختار تھا، اور اس کی یہ بیوی ملک مصر کی ملکہ ہونے کے ساتھ خود فرعون کے دل کی بھی گویا مالک تھی۔ بس اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کو دنیا کی کتنی عزت اور کیسا عیش حاصل ہوگا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کی دعوت کی سچائی اللہ کی اس بندی پر کھل گئی تو اس نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی کہ فرعون مجھ پر کیسے کیسے ظلم کرے گا، اور دنیا کے اس شاہانہ عیش کے بجائے مجھے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ الغرض ان سب باتوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور پھر حق کے راستے میں اللہ کی اس بندی نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں جن کے خیال سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ درجہ ملا کہ قرآن شریف میں بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے ان کے صبر اور ان کی قربانی کو نمونہ بتلایا گیا۔ ارشاد ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے واسطے جنت میں اپنے قرب کے مقام میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون کے شر سے اور اس کی بداعمالیوں سے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے مجھے رہائی بخش دے۔
سبحان اللہ، کیا مرتبہ اور کیا شان ہے کہ ساری امت کے لیے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کی استقامت کو مثال اور نمونہ قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکہ معظمہ میں جب مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا اور ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان ظالموں کے ظلم حد سے بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے حق والوں کے ساتھ یہاں تک ہوا ہے کہ لوہے کی تیز کنگھیاں ان کے سروں میں پیوست کر کے نکال دی جاتی تھیں اور کسی کے سر پر آرا چلا کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن ایسے سخت وحشیانہ ظلم بھی ان کو اپنے سچے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے اور وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کمزوروں کو بھی اپنے ان سچے بندوں کی ہمت اور استقامت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، اور اگر ایسا کوئی وقت مقدر ہو تو اپنے ان وفادار بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔